اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں اگر تم اطاعت کرو اس گروہ کی جن کو اللہ نے کتاب دی ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں۔ پھر اللہ مخاطب ہوتا مسلمین سے کہتا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیفہ کا معنی ہوتا ہے کیسے، ہاؤ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی، قرآن تمہارے پاس موجود ہے، وفیکم رسول، وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے۔ حضور کی ذات کے ہوتے ہوئے کفر کی طرف تمہارا لوٹنا ناممکن بات ہے، یعنی جس شخص کو اللہ نے قرآن دے دیا ہدایت کے لیے، جس شخص کے پاس حضور کی تعلیمات موجود ہوں، کافر کتنا بھی زور لگائے ایک دفعہ جب وہ ایمان لے آئے گا کفر کی طرف جانا اس کا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ پھر اللہ کے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اعتصم یعتصم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، چمٹ جانا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین سے چمٹ جائے، اللہ کے احکامات کو پکڑ لے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے احکامات کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ احلل صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آیت نمبر 100 ہے سورہ آل عمران کی، اور دوسرے رکعت میں نے انہی آیات کی تلاوت کی ہے جو آج مجھے درس میں بیان کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والوں اگر تم اطاعت کرو اس گروہ کی من الذین اوتوا الکتاب جن کا تعلق اہل کتاب میں سے ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف، یعنی یہودی تمہیں اپنی باتوں میں لگا کر دوبارہ ایمان کے بعد جو ہے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ انصار کے دو قبائل تھے، جن میں سے ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک قبیلے کا نام تھا خزرج، اور اوس اور خزرج آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہم بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے میل ملاپ کر رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یار یہ اوس اور خزرج زمانے جاہلیت میں تو آپس میں جانی دشمن تھے، 120 سال تک ان کے درمیان جنگ رہی ہے، اوس اور خزرج کے درمیان، انصار کے قبیلے سے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ایک بندے کو بلا کر کہا کہ یار ان کے سامنے وہ شاعری پڑھو، قصیدے پڑھو جو ان کے درمیان جب جنگیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کے سولجرز کو بھڑکانے کے لیے پڑھی جاتی تھیں۔ تو اس بندے نے آ کر یہودی نے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ جب اس نے وہ قصیدے پڑھنا شروع کیے تو اب کیا ہوا کہ وہ آپس میں تعصب کی فضا بلند ہوئی، اور اس تعصب کی وجہ سے آپس میں لڑنے لگے۔ تو فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ باہم شیر و شکر کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں اگر تم اطاعت کرو اس گروہ کی جن کو اللہ نے کتاب دی ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں۔ پھر اللہ مخاطب ہوتا مسلمین سے کہتا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیفہ کا معنی ہوتا ہے کیسے، ہاؤ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی، قرآن تمہارے پاس موجود ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے۔ حضور کی ذات کے ہوتے ہوئے کفر کی طرف تمہارا لوٹنا ناممکن بات ہے، یعنی جس شخص کو اللہ نے قرآن دے دیا ہدایت کے لیے، جس شخص کے پاس حضور کی تعلیمات موجود ہوں، کافر کتنا بھی زور لگائے ایک دفعہ جب وہ ایمان لے آئے گا کفر کی طرف جانا اس کا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ پھر اللہ کے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اعتصم یعتصم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، چمٹ جانا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین سے چمٹ جائے، اللہ کے احکامات کو پکڑ لے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے احکامات کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ اب چوتھے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 102 ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی کیسا اختیار کرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا حق ہے اس سے تقوی اختیار کرنے کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جیسے اللہ کا حق ہے ایسا تقوی کریں، جیسا اللہ کا حق ہے اس سے ایسے ڈریں۔ تو پھر سورۃ تغابن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جتنی تمہارے دل کے اندر تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا اختیار کرو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہر بنا لینا وہی تقوی ہے۔ اچھی بات ہے آپ کی داڑھی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے آپ امام شریف پہنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت ہے، ظاہر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ لیکن صحیح مسلم میں روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو مخاطب کہتے ہوئے اپنے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تقوی انٹرنلی پاک ہونے کا نام ہے۔ انٹرنلی آپ گندے ہیں، انٹرنلی آپ کی نیتیں خراب ہیں، اب ظاہر کے اندر آپ داڑھی بھی رکھ لیں، امامے بھی سجا لیں، جبہ و قبہ پہن لیں، وہ تب کام آئے گا جب آپ کا اندر پاک ہے، جب آپ کا نفس پاک ہے، جب سینہ پاک ہے، نیت صاف ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 3 مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کر کے حضور کہہ رہے ہیں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ جس طرح قربانی ابھی ہم کریں گے، قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیت، کہ تمہارا اندر نیت کیا چل رہی ہے قربانی کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کوئی بھی دینی کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، یعنی کہ اس نے احکامات، مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، حاکم وہ ہے، سلطنت اس کی ہے، تو نظام بھی پھر اس کے مطابق چلے گا۔ تو وہی بات اللہ نے فرمائی ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا، بار بار آیت آتی ہے والی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ کہتا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسلام اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت میں نہ مرنا یا امیری میں نہ مرنا یا فلاں ملک میں نہ مرنا، اللہ کہہ رہا ہے زندگی کیسے گزر جائے لیکن تمہاری پریورٹیز کے اندر، تمہاری ترجیحات میں اسلام اتنی اولین درجے کا ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کافر مر گئے تو پھر آخرت میں نجات ہے ہی نہیں۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خاتمہ کفر پر ہو جائے اللہ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے اصول، یہ تمام چیزیں اللہ نے پہلے ہی مینشن قرآن میں کر دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے۔ دوسری جگہ فرمائے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ابھی پچھلا 3 پارے کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا نا، اللہ کسی سے اسلام کے علاوہ قبول کرے گا ہی نہیں دین، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ولا تموتن، اگر آخرت کے اندر خیر چاہیے تو نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ پھر آگے فرمایا جب تم تقوی اختیار کر لو گے اور تم اسلام پر جٹ جاؤ گے تو ایک اصول اللہ نے دے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بڑی مشہور آیت، بڑی معروف آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو جمیعاً، جمع ہو کر مضبوطی سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جمع ہو کر، مسلمان یونٹی میں آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں ہاتھ میں ڈال لیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں کر کے کہا مسلمان اس طرح ہیں آپس میں، یعنی اس طریقے سے مسلمانوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے معاملہ کیا آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حضور اسلام منا کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آج یوم حرام ہے، یعنی حرمت کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ مہینہ اشہر الحرم میں سے، حرام حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے اس دن کی حرمت، جس طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے،
خدا کی قسم تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام، یعنی مسلمان کو بے عزت کرنا، مسلمان کا خون بہانا اور مسلمان کا مال غصب کر جانا یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح مینا کا جگہ حرمت والی، وہ مقام مینا کا جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، مینا بھی حرمت والا، 8واں دن بھی حرمت والا، اس کے علاوہ مہینہ بھی حرمت والا، فرمایا جس طرح یہ حرمت والے اس طرح ایک بندے مومن کا خون بھی حرمت والا، اس کا مال بھی حرمت والا، اس کی عزت بھی حرمت والی۔ ہمارے ہاں آپس میں ذلیل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی کو چپ کرا دینا، 4 لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی اللہ کے بندے کے عیب ڈھونڈتا ہے، حضور کی حدیث ہے، کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، کسی کی ٹو میں رہتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا، اور اللہ جسے کے عیب ظاہر کرے پھر حضور فرماتے اس کو کوئی ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ، جس کا مفہوم چاہے اگر وہ غار میں بھی چھپ کے بیٹھا ہو، اپنے عیبوں کو چھپا کر بیٹھا ہو، لیکن جب اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ ذلیل و رسوا کر دیتا۔ تو ہم کسی کی ٹو میں لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی ہماری ٹو میں لگ جاتا۔ کل ایک گروپ کے اندر مجھے کسی نے بتایا، سوال آیا کہ حضرت وہ 7 حصے ہیں گائے کے اندر اور 2 حصے جو ہے نا جو بندہ انہیں شامل کیے ہیں وہ تو حرام کماتا ہے، تو میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کسی آدمی کو کامل ایمان اور کامل یقین نہیں ہے کہ سامنے والا حرام کماتا ہے کہ نہیں کماتا، بھائی تم اپنی قربانی کی فکر کرو، تم سامنے والے پر کرو کہ وہ حرام کے حصے اس کے شامل ہو گئے، میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے لوگ آپس میں دوسرے کے عیب میں، دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب رسی کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد ہے قرآن۔ اور رسی کیوں کہا؟ رسی کا ایک سرا دوسرے سرے کو کنیکٹ کرتا ہے، نیٹ ورک بنتا ہے پورا، وہاں سے کسی نے پکڑی ہوئی ہے، وہاں سے کسی نے پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا قرآن وہ سلسلہ ہے کہ جو بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، جس کا حضرت ابو سعید خدری کہتے تھے قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا بندوں کی طرف لٹک رہا ہے، دوسرا سرا اللہ کے پاس۔ تم نے قرآن کو پکڑ لیا تو تم اللہ کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ قرآن جو ہے وہ حبل اللہ، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس قرآن پر، اس حبل اللہ پر جمع ہو جاؤ۔ اور ایک مراد یہ حبل اللہ سے مراد ہے جماعت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ سے مراد ہے جماعت، مسلمانوں کی میجورٹی، مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے اس طرف رہو۔ مومن کے اندر جہاں اکثریت ہے وہاں رہو، یعنی کہ ایک بندہ اٹھ کے اپنی تحقیق پیش کر دے کہ بھئی آج سے نماز جائز نہیں ہے، اور آپ کو نہیں ہے دلیل تو اس کے پاس بھی تو ہے، تو ہم کہیں گے بھئی وہ اکیلے بندے کی دلیل کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ جو ریوڑ سے الگ ہوتا ہے بھیڑیا اس کو کھا جاتا۔ جماعت کے ساتھ رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی قرآن کو، جماعت کو تھامو۔ یہاں ایک اہمیت واضح ہوئی قرآن کو سمجھنا۔ 1750 تک عیسوی، اب تو اس کے بعد تو پھر نظام سارا ہی بگڑ گیا نصاب میں سے، 1750 تک مسلمان چاہے انجینئرنگ پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، لیکن وہ قرآن ضرور پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جابر بن حیان اور آپ یہ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں ہمارے سائنسدان، یہ سائنٹسٹ بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے عالم بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دیندار ہوا کرتے تھے سائنٹسٹ ہونے کے باوجود، دیندار ہوا کرتے تھے ڈاکٹر ہونے کے باوجود، دیندار ہوا کرتے تھے انجینئر ہونے کے باوجود۔ اب جو 1750 کے بعد 1857 کے بعد جو کفر کا ایک نظام دنیا پہ غالب آیا ہے، وہ نظام یہ چاہتا ہے کہ نصاب سے، ایجوکیشن سے قرآن کی تعلیم کو نکال دیا جائے۔ ایون کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا نام اسلام کے نام پر ہم نے رکھا، جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں پر بھی اس پر ڈائلاگ کیے جاتے ہیں کہ اس کے نصاب کے اندر یہ دینی چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو آخری سانس تک، ہر دور تک آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ اب ہم قرآن کو کس طرح لیتے ہیں؟ ہم نے اتنا اب قرآن کو رکھ لیا کہ ہم صرف قرآن کو ناظرہ پڑھ سکیں۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھی بات ہے،
لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے آیا۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کب کریں گے؟ جب آپ سمجھیں گے نہیں تو اس پر جمع کیسے ہوں گے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو حبل اللہ کو پکڑیں گے کیسے؟ تو اس لیے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، جس عمر میں ہیں، کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی، کوشش کریں قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی، عربی سیکھیں، کوشش کریں اگر اللہ نے وقت دیا عربی سیکھیں، عربی سے پڑھ کر دیکھیں قرآن کریم ہم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پکڑ لو بس۔ اور ولا تفرقوا، آپس میں گروہ میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ مسلمانوں نے جب بھی اللہ کی رسی کو چھوڑا اور مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، مسلمان تباہ ہو گئے۔ اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب آپس کے اندر لڑائیاں، آپس میں فرقے، آپس میں جھگڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اسپین کے اندر ایک وقت آیا 3 آپشن تھے، اسپین سے نکل جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، یا تیسرا آپشن ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسپین کے اندر کوئی ایک مسلمان نہیں بچا۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ قرطبہ کی مسجد جہاں علامہ اقبال گئے تو پھر آپ نے کیا مغموم قصیدہ لکھا جو آج چرچ بنا دیا گیا، مسلمانوں کی ایک یادداشت ہے، مسلمانوں کی ایک یادگار ہے۔ علامہ اقبال جب گئے اس زمانے میں تو وہاں لوگوں نے بہت عیسائی حکومت جو تھی آپ کو ریسپیکٹ دیا اور پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت اس مسجد میں پڑھنے دی جائے جو مسلمانوں کی یادگار۔ تو علامہ اقبال جب اسپین گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جانا نصیب کرے تو آپ دیکھ کر آئے وہ مسجد، اس کی ایک در و دیوار اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو رلا دیتے ہیں کہ کیا شاندار دور مسلمانوں کا رہا ہے۔ اور مسلمان آپ کس طرف آ گئے؟ ہر بندہ ہمیں مارتا ہے، ہر بندہ ہمیں جوتے لگاتا ہے۔ کیوں؟ ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں کے اندر ولا تفرقوا، بٹ کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں بغداد کے اندر ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا ہے اور ساری ہماری بہت بڑی تحقیق کو دریا میں بہا دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے گئے۔ بغداد میں جب ہلاکو آیا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی آپس میں فرقوں کی جنگ چل رہی تھی، وہ اس کو کافر کہتا تھا، وہ اس کو کافر کہتے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں پاکستان بنا، اللہ نے اسلام حکومت نصیب کی، وہاں پر جھگڑا ڈال دیا بنگلہ دیشیوں کا اور جو ہے وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا، اس کو توڑ دیا۔ تو جب مسلمان بٹے ہیں، مسلمانوں کو جوتے لگیں، مسلمان سمجھتا ہے کہ بٹ کر۔ آپ دیکھیں یہ جو سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، سلطنت عثمانیہ کے اندر لارنس آف عربیہ کو اسپیشلی بھیجا عرب کے اندر، اور اس نے وہ جو قزاق آل سعود تھے ان کو یہ کیا کہ یہ ترکی عجمی ہیں اور تم عربیوں پر یہ غالب حکومت کر رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ عرب تمہارا ہے اور تم عربیوں کا ہے، تو حاکم تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ قزاقوں کو اٹھایا اور انہوں نے عرب اور عجم کے اس تعصب کی بنیاد پر ترکیوں کی مخالفت کی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جناب وہ آپس کی ذات پات کا جھگڑا کرا کے حاکم کون بن گئے؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑوا کر اوپر ہم پر یہود و نصارہ غالب آ گئے۔ تو مسلمان جب فرقے میں بٹیں، آپس میں جب لڑیں، اس وقت مسلمانوں کو دنیا نے جوتے لگائیں، ذلیل و رسوا ہوں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑو اور فرقے میں نہ بٹو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، اب یہ انصار سے کہا جا رہا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم دشمن تھے آپس میں، وہ جو میں نے بیان کیا اوس و خزرج کی لڑائی 120 سالہ۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفت کو ڈال دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ہو گئے اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی۔ انصار آپس میں کیا ہو گئے؟ اوس و خزرج بھائی بھائی ہو گئے۔ مہاجرین آئے تو انصار کے درمیان مواخات حضور نے قائم فرما دی۔ تو ہم چاہے آپ انڈیا کے ہیں، چاہے آپ پاکستان کے ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش کے ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی خطے سے ہیں، آپ مصر سے ہیں، آپ شام سے ہیں، آپ لیبیا سے ہیں، ہمارا رشتہ جو ہے وہ توحید و رسالت کا۔ ہماری بولیاں الگ ہوں، ہم ایک دوسرے کی زبان اگر نہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن ہم آپس میں کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، ہم کون ہیں آپس میں؟ بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے، اس کے زبان سے دوسرا مسلمان سلامت ہے۔
تو ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ ہمارے ملک کا ہم اس ملک میں آ گئے، ہم ویسے ہی مائنورٹی میں، ہم یہاں پر بھی آ کر ہی دیکھ رہے اب یار یہ تو ہمارے گھر کا ہے، یہ تو ہمارے شہر کا ہے، یہ تو ہمارے علاقے کا ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کو غلط ہوتے ہوئے بھی فیور کر رہے ہوں گے، نہیں یار یہ تو میرے علاقے کا، میرے پر تو لازم ہے کیونکہ میری زبان کا ہے۔ تو زبان اسلام کی کوئی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے ہماری، وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو آخری نبی ماننا۔ اللہ رسول ایک ہے تو اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا خدا، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سب کچھ ہمارے پاس ایک ہے، ہم ہی ایک نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہر بندہ اپنی ذات پر فخر کر رہا، ہر بندہ اپنی قوم پر فخر کر رہا، یار کسی کو مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا بحمد اللہ تعالی میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں، مجھے اللہ نے اسلام کا دامن دیا، مجھے اس پر فخر ہے، اگرچہ میری ذات کچھ بھی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو مسلمان ہے، چاہے تو کسی علاقے سے تعلق رکھتا۔ یہ ہے دین، اور یہی اللہ کہہ رہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ خدا کی نعمت ہے کہ خدا نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم تو جہنم کے شفا کہتے ہیں کنارے کو، تو جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے، تو شفا دیں گے تو مطلب کیا، اللہ تمہیں کنارہ دے، تو ایک مفہوم اس کا ہو جائے گا بھائی تو زندگی میں چل رہا ہے تو کنارے پہ پہنچ جا، تو شفا نہیں ہوتا، کیا ہوتی ہے، شفا۔ شفا وہ آیا یہاں پر علی شفا حفرۃ من النار، حفرہ کا معنی ہوتا ہے گڑھا، کھڈا، علی شفا حفرۃ من النار، اور آگ کے کھڈے کے کنارے، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تم، یعنی زمانے جاہلیت میں جب تم تھے تو آپس کے اندر لڑ لڑ کر تم کہاں تھے، اگر تم اس حالت میں مر جاتے تو تم بالکل کارنر پر تھے جہنم میں گرنے کے، لیکن اللہ نے کرم کیا کیا کہ تمہیں اسلام دے دیا، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اللہ آیتیں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، ہم اس لیے اپنی آیتیں تم پر بیان کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سوچو فکر کرو ہدایت پاؤ۔ آخری آیت پڑھتا ہوں اور یہ بڑی اہم آیت ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سمجھنے سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، ایک نظام تشکیل دینے کے متعلق یہ آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور ہونا چاہیے ایک گروہ، ایک امت تم لوگوں میں، یعنی سارے مسلمان ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، اپنی اپنی فیلڈ میں، لیکن اس امت میں سے بھی ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کس چیز کے لیے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ دعوت دے خیر کی طرف، بلائے خیر کی طرف، یعنی ایک تبلیغ کرنے والا پورا ایک گروپ ہونا چاہیے جس کا کام ڈیڈیکیٹڈ یہ ہو کہ وہ دین کی تبلیغ کرے۔ لیکن اس فیلڈ کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے تو ہمارے بچے آنا ہی نہیں چاہتے اس فیلڈ میں۔ اللہ کہہ رہا ہونا چاہیے تم میں ایک گروہ جو کیا کرے، یدعون الی الخیر، دعوت دے خیر کی طرف، یأمرون بالمعروف، اور بلائے بھلائی کی طرف، حکم دے بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں۔ لیکن اس فیلڈ کو جب ہم نے ایسا لوارث کر دیا، ایسا مفلس کر دیا، ایسا مجبور کر دیا، مولوی معاشرے کا ایک بیچارہ شخص ہو گیا، ارے بیچارے مولوی صاحب ہیں یار، کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، تو بیچاروں کے پاس، یعنی مولوی بننا بیچارہ ہو گیا، بیچارہ نہ کپڑے ہیں نہ پینے کو کھانے کو، یعنی معاشرہ اس پر ترس کھا رہا ہے بیچارے پہ۔ یعنی ایک امام کی جو پرسنالٹی ہونی چاہیے یار، وہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو، لیکن امام کو ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود کیا بنا دیا، بیچارے، یعنی معاشرے کا بالکل بھوکا ننگا آدمی جو ایک عام مزدور سے کم کماتا ہے، جس کے بعد نہ کھانے کو نہ پینے کو، نہ وہ اپنی فیملی کو اچھی لائف دے سکتا۔ تو اب مجھے بتائیے، جب اللہ کہہ رہا ہے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کام کے لیے، تو اس فیلڈ کو اگر ہم اچھا بنائیں گے تو ہمارے بچے آئیں گے اس میں، وہاں ہمارے بچے بولیں گے نہیں بھائی امام بنیں گے تو پھر تو پوری زمانے سے جوتے بھی کھائیں گے، بڑے امیروں کی سنیں گے بھی، ہر بندہ جس کے بعد 4 نوٹ آئیں گے مولوی کو ہی سنا رہا ہوگا آگے، جس کی بیگم جوتے لگا کر بھجا رہی ہے گھر پر، وہی مسجد میں آ کر دھونس جما رہا ہے۔
یہی ہوتا نا بیچارہ گھر پہ فرسٹریشن میں آیا, مسجد کے اندر بولا یہ کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں ہوا, کیونکہ بیگم سے بولا نہیں جا رہا کہ برتن کیوں نہیں دھوئے رات کے, اب مسجد میں آ کے حکم چلا رہے ہیں حضرت صاحب. اس طرح بہت سو کا حال ہے. تو جناب آپ جب دین کو خود اہمیت نہیں دیں گے تو پھر لوگ آئیں گے کیسے اس طرف اس فیلڈ میں کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس میں لگ جائیں. اچھا دوسرا پہلو اس آیات کا سمجھیے, اگر صرف تبلیغ سے کام ہو جاتا تو اللہ کہتا یدعون الی الخیر, بلائی کی طرف بلانے والے ہونے چاہیے. لیکن علماء کا کام ہے تبلیغ کرنا, قرآن و سنت کو سمجھانا, قرآن و سنت کو سکھانا. لیکن جو فرمایا نا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور حکم دینے والے ہوں نیک اور بھلائی کے کاموں کا. حکم کون دیتا ہے؟ ایک ہے پہنچانا, میں اور آپ برابر کے رتبے کے ہیں تو پہنچا دیا. حکم وہی دے گا جو اتھارٹی رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا بھلائی کا حکم دینے والوں, امر کا معنی حکم. یأمرون بالمعروف سے مراد حکم دیں. حکم کون دے گا؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوگی. تو اس لیے یہاں ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو ایسا نظام قائم کرے جو نظام اسلام کے نام پر. اس سے مراد کیا ہے کہ ہم جو دیندار لوگ ہیں, جیسے آپ ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو کیا چاہیے؟ اپنی اولادوں کو خود بھی پالیٹکس میں جائیے, آپ جج بنیے, اپنی اولادوں کو وکیل بنائیے, تاکہ آپ ایک نظام انقلاب قائم کر سکیں. اب ہمارے یہاں ارے یار مذہبی لوگوں کا پالیٹکس میں کیا کام؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی مسجد کے اندر مولوی مذہبی لوگ, تم بس مسجدوں تک رہو, تمہارا اسمبلیز میں کیا کام؟ بھائی اسمبلی میں نہیں جاؤ گے, اگر صحیح پالیٹکس کو نہیں کرو گے تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کیسے قائم ہوگا؟ حکم کیسے نافذ کرو گے اللہ کا؟ اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ججز بنیں, تاکہ جب وہ عدلیہ میں جائیں, انصاف میں جائیں, جسٹس میں جائیں, تو وہاں پر خدا کے دین کے نظام کو رائج کر سکیں. ہوا یہ کہ صرف تبلیغ کو ہم نے پکڑ لیا, اور تبلیغ کے تو بڑے مشن چل رہے ہیں, لیکن اس لحاظ سے کام نہیں ہو رہا کہ مذہبی لوگ, کیونکہ ایک شرابی آدمی جب جج بن جاتا ہے, ایک جواری اور شرابی آدمی جب ایم پی ایم ایل اے بن جاتا ہے, سینٹ میں چلا جاتا ہے, تو آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے, اس کو نہ دین کا پتہ, کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ اسمبلیز میں ایسے قانون پاس ہو جاتے ہیں کہ جناب جس کے اندر جو واضح طور پر اسلام کے خلاف ہوتا, سود کا معاملہ پاس ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں پاس ہو جائیں گی. تو اس لیے ضرورت اس امر کی کم از کم ہمارے اسلامی ممالک میں اور یہاں پر بھی کہ ہم سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بلڈ اپ کرنا ہے کہ ہم سسٹم کے اندر داخل ہوں, اور سسٹم کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. تو فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور حکم دینے والے ہوں بھلائی کا, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور روکنے والے ہوں برائی سے. اور روکیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا, ابو سعید خدری کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اگر برائی ہوتے دیکھے تو سب سے پہلا درجہ اس کو کیا؟ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع, اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا, فرمایا فبلسانہ, حضور نے فرمایا اب برائی روکے زبان سے, یعنی اس بری چیز کو برا کہے. حضور فرماتے ہیں فإن لم يستطع, اگر زبان سے بھی برا کہنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھتا, استطاعت نہیں رکھ سکتا, فبقلبہ, بری چیز کو دل میں برا جانا. وذالک اضعف من الایمان, اور اگر بری چیز بری دل میں لگ رہی ہے تو سمجھو ابھی ایمان کا ادنا درجہ تمہارے دل میں موجود ہے. اور جس دن بری چیز بھی بری نہ لگے تو سمجھو پھر ایمان کے ادنا درجے کی روحانیت بھی تمہارے دل سے جا چکی. تو جو قرآن میں کہا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ برائی سے روکو, تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے بھلائی کی طرف بلائے, اچھائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. تو برائی کے 3 درجے ہیں, ایک ہے دل میں برا جاننا, ایک ہے زبان سے برا کہنا, ایک ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا. تو مجھے بتائیے سب سے اعلیٰ درجہ حضور نے کیا بیان کیا؟ ہاتھ سے روکنا, اس کے بعد زبان سے برا کہنا, اس کے بعد دل میں برا جاننا. تو ایک گروہ تو ایسا ہونا, سبھی دل میں برا جانیں گے تو برائی ختم کیسے ہوگی؟ اس لیے کچھ لوگوں کو اتھارٹی میں آنا چاہیے. جب دیندار لوگ سسٹم میں داخل ہوں گے تو اپنی طاقت کے ساتھ, پاور کے ساتھ برائی کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو اس طرف بھی آنے کی حاجت ہے کہ وہ اپنے ممالک میں جہاں جہاں موجود ہیں مسلمان, وہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں.
وہاں پر وہ نظام قائم کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا، اور وہ خلافت کے نظام جو انہوں نے چلایا، ایسا نظام کو تشکیل دینے کی ابھی اس وقت حاجت ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، اور جو یہ کر لیں، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، 3 چیزیں اگر یہ کسی معاشرے میں قائم ہو جائیں گی اور جو لوگ یہ کام کر لیں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ یہی کامیابی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه